مسیح یسوع مسیح کو سلام۔ آج کرسچن ٹاکس ہمارے ساتھ وکرم بھائی موجود ہیں، جن سے ہم بات کریں گے بیداری کے بارے میں، جو کہ بہت اہم موضوع ہے، جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری کہ بیداری کیا ہے، بیداری کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے آ سکتی ہے۔ وکرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ سسٹر، ویلکم ٹو کرسچن ٹاکس۔ تھینک یو سو مچ۔ تو وکرم بھائی آج ہم بات کریں گے بیداری کے بارے میں کہ بیداری کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ یہ آج کل بہت اہم ٹاپک ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ مسیحیت میں ہمیں اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک روحانی زندگی میں اس کے زوال سے بچنے کے لیے مسیح یسوع کی تعلیم کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم زبور 24 کی بات کریں تو اس میں ہمیں کچھ آیات ملتی ہیں جو بیداری پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ ہاتھ ہماری جو نمائندگی کرتے ہیں وہ ہماری کردار کی نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کی نمائندگی کرتے ہیں، ہمارے اعمال کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہماری جو ہے گفتگو، یہ مکر سے پاک ہونی چاہیے۔ یہ ہماری دیانتداری کی نمائندگی کرتی ہے اور ہماری جو گفتگو ہے ہمارے جو ہے کریکٹر کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ دل پاک ہونا چاہیے۔ دل ہمارے احساسات کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اگر ہم بیداری کی بات کریں تو یہ تینوں، ہمارا اعمال، ہمارے احساسات اور ہمارے جو گفتگو ہے، ایک مسیحی بیدار شخص کی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور سسٹر، اگر ہم بیداری کے اس لفظ پر بات کریں کہ بیدار ہونا کیا ہے، بیداری کیوں ضروری ہے اور ایک ایماندار شخص کی زندگی میں وہ کب بیدار ہو سکتا ہے، تو جو بیداری ہے اس کا اگر مطلب دیکھیں تو اس سے مراد ہوش میں آنا، غفلت کی نیند سے جاگنا اور اپنی بے پرواہی، لاپرواہی، سستی کی حالت سے خدا کی حقیقی اور روحانی حالت کی طرف لوٹنا ہے۔ بیداری میں اگر ہم دیکھیں کون شخص ہوتا ہے اور ایک گناہ گار یا بیداری جسے چاہیے، اس اور گناہ گار میں کیا فرق ہے، اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ گناہ گار شخص جو مسیح کو نہیں جانتا، جس نے مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اس کو مسیحیت میں آنے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے، کلام پاک کی منادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بپتسمہ اور نئی پیدائش کی ضروری ہوتی ہے، جس طرح کہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص جو اپنے راستے پر سیدھا جا رہا ہے، اس نے مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور بڑی ایمانداری کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے راستے سے ڈی ٹریک ہو جائے، گناہ میں گر جائے، گناہ میں زندگی گزارنا شروع کر دے، گناہ کی پہچان بھول جائے، تو وہ جو نئی پیدائش پا چکا، اس کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ جو برگشتہ ہو گیا اور وہ جو بھٹک گیا، اس کو دوبارہ سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کے ایمان کی جو غیرت ہے، خدا کے ایمان کی جو فیتھفلنس، جو فیتھ ہے، اس کی غیرت رکھتے ہوئے، اس کو محسوس کرتے ہوئے، اس گناہ کی حالت میں اس کا واپس لوٹنا جو ہے، خدا کی طرف واپس آنا ہے اس غفلت کی حالت سے، یہ اس کا نام جو ہے بیداری ہے۔ بالکل وکرم بھائی ٹھیک ہے کہا آپ نے۔ جب ہم غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں، ہم سستی میں، کاہلی میں ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کے حکموں سے دور ہوتے ہیں اور جب ہم خداوند کی کمانڈمنٹ سے دستبردار ہو جاتے ہیں، جب ہم رائٹ وے سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، تب ہمیں بیداری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور بیداری بہت مسیحی زندگی میں اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جب ہم بیدار ہوتے ہیں، ہم میں ریولیشن ہوتی ہے، تبھی ہم خداوند کے کلام کو، اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس کی شفقت کو، اس کے جلال کو اور اس کے عظیم کاموں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ تو وکرم بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ بیداری کی ضرورت کیوں ہے؟ بیداری کی ضرورت اگر ہم دیکھیں تو بیداری کی حالت میں جب بیداری کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم میں گناہ کی گہری کالیت یقیناً شامل ہوتی ہے۔ تو بیداری جو ہے یہ قادر مطلق خدا کی حضور نئے سرے سے اس کی تابع فرمانی ہے۔ اگر اس کی ہم ضرورت کی بات کریں تو بیداری کی جو ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں چیزوں کو، اس کے لیے ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ فور ایگزامپل ونٹر سیزن ہے تو سیزنل ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ گرم کلاتھس کی، کہ ہم گرم کپڑے پہنیں، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم اسے محسوس کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ریئلائزیشن جو اس کی ہے، یہ ہماری زندگی میں جو ہم محسوس کرتے ہیں، اسی طرح بیداری ہے۔ جب ایک شخص بیداری کی بھوک، پیاس اپنے اندر محسوس کرتا ہے،
کہ مجھے بیدار ہونے کی ضرورت ہے, گناہ کی حالت سے نکلنے کی ضرورت ہے, اپنی پرانی اس انسانیت میں جس میں میں پھر سے گر گیا مجھے واپس آنے کی ضرورت ہے, تب خدا اسے حقیقی بیداری عطا کرتا ہے. بالکل صحیح وکرم بھائی, جیسے کہ ہم سم ٹائم بیزی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری ٹائمنگ جو ہے پرے کی مس ہو رہی ہے, تو ہمیں پرے کی ضرورت ہے, بائبل اسٹڈی مس ہو رہی ہے تو ہمیں بائبل اسٹڈی کی ضرورت ہے. جب ہم اس بھوک اس پیاس کو فیل کرتے ہیں, ہم خداوند کے کلام کے لیے احساس رکھتے ہیں, جو خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے, تو پھر ہمیں بیداری کی ضرورت ہے خود کو ریسٹور کرنے کے لیے. یقیناً جیسے کہ ہم بائبل مقدس میں سے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یونا کی کتاب کے بارے میں دیکھتے ہیں, یونا کو خدا نے کہا کہ تو نینوا کو جا, ان کو میرا پیغام دے, لیکن یونا ترسیس کو بھاگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں خدا سے دعا کرتا ہے, درخواست کرتا ہے اپنی مصیبت کی حالت میں. تو بائبل میں مقدس میں سے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے, میں نے اپنی مصیبت میں خدا سے دعا کی اور اس نے میری سنی, میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی, تو نے میری فریاد سنی, تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا. تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پس سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں. پریز دی لارڈ. یہاں پر جو یہ اس کی چوتھی آیت ہے جہاں پر وہ یہ محسوس کر رہا ہے, خود کی زندگی میں یہ ریلائز کر رہا ہے کہ میں نے سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں. یہی وہ حالت ہے جب آپ خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر محسوس کرتے ہیں کہ میں خدا سے دور ہو گیا. یہی وہ بیداری کی حالت ہے جب آپ کو خدا کے پاس آنا چاہیے. جب ایک گناہ گار شخص, ایک وہ شخص جو خدا سے بھاگا ہے, ایک وہ شخص جس نے خدا کی نافرمانی کی ہے, ایک وہ شخص جس نے خدا کی حکم کی نافرمانی کی ہے, وہ جب اس مصیبت میں گیا اور اس نے محسوس کیا حقیقی طور پر کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں خدا سے دور ہوں, تو یہ جو حالت ہے سسٹر, جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں, تب ہمیں بیداری کی ضرورت ہے. بائبل مقدس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں, اگر ہم ان کو بھی ڈسکس کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہم سنڈے کو جب سنڈے اسکول جانے کے بجائے یا عبادت کرنے کے بجائے, یا ہم اپنے ناولوں اور کتابوں کو زیادہ اہمیت دیں بائبل نہ پڑھنے کے بجائے, یا سنڈے کو ہم چرچ نہیں جاتے اور ہم ٹیلی ویژن اور موبائل کو زیادہ وقت دیتے ہیں, تو اس حالت میں بھی ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. برادرانہ محبت میں کمی, بغض, شیخی, حسد جب ہم دوسروں سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چوری, لالچ, ہر طرح کی بری عادتیں جو ہیں جو ایک نا ایماندار کی زندگی میں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ وہ حقیقی طور پر نئی پیدائش پہلے پا چکا تھا, تو اس کو مسیح میں رہتے ہوئے ان میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی حقیقی راستے کی طرف جائے جو بھٹکا ہوا ہے. تو بیداری میں جو بیدار شخص ہوتے ہیں نا, وہ دوسروں کے لیے جو بیدار نہیں ہیں بڑے ہی فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کو بیدار کیا جائے, خدا کا پیغام ان تک پہنچایا جائے, جیسے بھی انہیں موقع ملے, جس بھی حالت میں, ہاں ریویل کرتا ہے, جس بھی حالت میں ہو, جیسے بھی انہیں موقع ملے وہ ان تک خدا کی پیغام اور اس کی آواز پہنچاتے ہیں. باتوں باتوں میں انہیں بتا دیتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے ہماری زندگی سے. تو لیکن جو سرد مہر مسیحی ہیں, نیم گرم کہہ لیں آپ, جو مسیحی ہیں, ان کو فکر نہیں ہوتی کہ کوئی بیدار ہو یا نہ ہو, کوئی جہنم میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, یا کسی کی زندگی تبدیل ہے یا نہیں. وہ خود پر, اپنے پروفٹ پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اسے خود کو زیادہ وہ جو ہے ترقی کی طرف گامزن کرتے ہیں, بلکہ بنسبت یہ کہ وہ خدا کی آواز کو دوسروں تک پہنچائیں. تو ہمیں بیدار ہونے کی بھی ضرورت ہے. وہ جو شخص بیدار نہیں ہے اسے بیدار ہونے کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بیدار کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ تب ہی پاسبل ہو سکے گا جب ہم محسوس کریں چیزوں کو کہ یہ غلط ہو رہی ہیں. لیکن بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بیداری ایک بہت امپورٹنٹ عمل ہے. جب ہم سستی اور کاہلی میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں بیداری کی ضرورت ہے, اور بیداری کا بہترین سورس ہماری جو اسپرچل لائف اور ہماری روٹین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہم بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں, نہ کہ اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے. بہت سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں جو بیداری کی حالت میں نہیں, جن کو بیدار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, جو کہ بالکل سست, ڈل اور کاہل ہو جاتے ہیں اپنی لائف میں. کیونکہ بیداری ایک مسیحی شخص کی زندگی میں بہت ضروری تھا کہ اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرے, خداوند کی برکتوں کو ڈے بائی ڈے ملٹی پلائی کرے, ان کو لے کے چلے, ان کو ساتھ لے کے چلے. اور ہمیں جیسے کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو اور اس کے لیے بہتری چاہو. اور جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے, جیسس کرائسٹ کہتے ہیں کہ اف یو لو می فالو مائی کمانڈمنٹس. پریز دی لارڈ. بالکل, پھر ہمیں خدا کے حکم کو ماننے کی ضرورت ہے. تو وکرم بھائی, بیداری کس طرح سے آ سکتی ہے؟ یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ اگر ہم یہ ساری باتوں کو مانیں
لیکن بیداری آ کس طرح سکتی ہے, سلیوشن کی طرف جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سم ٹائم ہم جو ہے کویشچنس ڈسکس کرتے ہیں لیکن سلیوشنس کو نہیں کرتے. تو سلیوشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص بیدار کس طرح ہو سکتا ہے. تو آپ اگر میرے لیے ایک حوالہ پڑھیں, دوسرا تواریخ اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت, تو ہم اس میں سے دیکھیں گے. جی وکرم بھائی بالکل ٹھیک. دوسری تواریخ اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت میں یہ لکھا ہے, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. آمین. پریز دا لارڈ. یہ بہت خوبصورت آیت ہے جس میں ہم بیداری کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کون لوگ بیدار ہو سکتے ہیں اور کون لوگ بحال ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں. مسیح کے نام سے کہلانے سے مراد ہے کہ وہ مسیحی جو مسیح کے ہیں اور جو مسیح کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور جو مسیح میں رہتے ہیں اور جو مسیح کو خود میں سمجھتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اگر ہم مسیح کو فالو کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں, خاک سار بنتے ہیں, دل سے اظہار کرتے ہیں, کیونکہ مسیح چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں, ہم بولیں, اقرار کریں اور وہ ہمیں معاف کرے گا. ہمیں خاک سار بننا ضروری ہے تاکہ ہم خاک ساری کی حالت میں اس کے طالب ہو سکیں, اس کی اطاعت کر سکیں. پھر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی بری راہوں سے پھرنے کی ضرورت ہے. بری راہوں سے کیسے پھر سکیں گے؟ جب ہم محسوس کریں گے اپنی زندگی میں کہ میں غلط کر رہا ہوں. مجھے جو میں نے مسیح کو قبول کیا, اس کے مطابق بیپٹائز لیا, تو مجھے چاہیے کہ اس کی تعلیم پر بھی عمل کروں. ہم مسیحی تو ہو جاتے ہیں لیکن مسیح کی وہ ساری قوانین پر بھی عمل کر لیتے ہیں. نامی مسیحی نہیں بننا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں ڈے بائی ڈے اور اس کو جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے, خدا کی تعلیم کو, اور مسیح جیسے بنتے رہنا چاہیے. جیسے کہ لکھا ہے کہ بلا لاغت دعا کرو, بلکہ اس میں کنٹینیوسلی آپ کو جو ہے خود کو نیا بنانا چاہیے. خدا کا بڑا مشہور خادم ڈی ایل موڈی کہتا ہے کہ جب میں مسیح میں نہیں تھا تب میں اتنے گناہ نہیں کرتا تھا, لیکن جب میں مسیح میں آ گیا تب مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں اور میں ہر روز توبہ کرتا ہوں, کنفیس کرتا ہوں, اقرار کرتا ہوں. تو یہ جو حقیقی طور پر مسیح کو ماننا اور اس کے مطابق چلنا, اس میں جو ہے ہمیں خاکسار بننا ہے, دعا کرنی ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر خدا کو اہمیت دیں اور اس کے کلام مقدس کو پڑھیں. اور اس کے ساتھ ضرورت ہے ہم خدا کے کلام سے محبت کریں اور ہر روز اسے پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. تب ہی کرائسٹ لائکنس جو ہے وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوگی. سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچن ڈسپلن بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں. جسٹ لائک بائبل ریڈنگ, ورشپ اینڈ اور چرچ کو اٹینڈ کرنا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یوتھ میٹنگز میں جانا اور چرچ کی ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم سپینڈ کرنا, حقیقی طور پر خدا کی باتوں کو سیکھنا, بڑا ایک اچھا جو رویہ رکھتے ہوئے بڑی اچھی زندگی اور سادہ زندگی اور مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے ہم حلیم بنتے ہوئے سب کچھ کرنا چاہیے. تو بیدار ہم تب ہی ہو سکتے ہیں جب سب سے پہلے ہم جانیں کہ ہم گناہ میں ہیں اور اس کو پہچانیں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے تو بے شک ہم جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار ہوں. تو حقیقی شخص تب بھی بیدار ہو سکتا ہے, جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ صرف خدا کے حقیقی فرزند بیدار ہو سکتے ہیں. گناہ گار کو جو ہے ایمان لانے کی ضرورت ہے. تو حقیقی فرزند بیدار اس سے ہونے کی بڑی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ خدا پر ایمان رکھے اور اب بھٹکی ہوئی راہ سے پھر واپس آئے. بالکل صحیح کہا وکرم بھائی آپ نے کہ بیداری بہت ضروری ہے. کہ جب رائچس پرسن ڈی ٹریک ہو جاتا ہے اسے رائٹ وے پہ آنا بہت ضروری ہے. سبمیشن بہت ضروری ہے, کنفیشن بہت ضروری ہے, اور جس میں ہمیں جو ہیلپ کرتا ہے خداوند کا زندہ کلام ہے, ہماری اسپرچل روٹین ہے, خدا کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہے اور ہمارے اسپرچل مینرز ہیں. اور خدا کے ساتھ جب ہم ویلیوبل ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, خدا کے ساتھ ہمارا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو ہم ساری چیزیں پہ غالب آتے ہیں اور خداوند کے جلال میں زندگی گزارتے ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں. اس کے لیے آپ نے بہت خوبصورت کہا, ایک بڑا خوبصورت کوٹ ہے, the ability to focus on yourself and how your actions, thoughts, emotions do or not align with biblical standards. یہ وہی حالت ہے کہ جب ہمارے ایکشنز, ہماری تھاٹس اور ہمارے ایموشنز
बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स पे अलाइन नहीं हो पाते, ऐसे होते हैं। बैलेंस नहीं है। तो उसमें अलाइनमेंट की ज़रूरत है, उसको इक्वल होने की ज़रूरत है। जब हम अपने एहसासात में, अपने अमाल के मुताबिक, अपने एक्शन से, अपनी सोच से, अपने दिल से, दिल की गहराइयों से और दिल की मोहब्बत से, और इसके साथ साथ हम अपनी गुफ्तगू से खुदा की नुमाइंदगी करते हैं, वो अलाइनमेंट आती है, देन ही हम क्या हो सकते हैं, बेदार हो सकते बिल्कुल, हैं। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अपने पूरे दिल से, अपने पूरी अपनी जान जान की से, ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत मोहब्बत रख। रखता है। मोहब्बत का तकाजा क्या है कि खुद जो मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ, मेरे हुक्मों को मानता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। इसीलिए विक्रम भाई, जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं पूरे दिल, ताकत और जान से, फिर उसके हुक्मों को मानते, जैसे शमौन पतरस ने कहा, अगर अभी मैं क्या करूं, तो उसका जस्ट फॉलो मी, प्रेज द बस लॉर्ड, यीशु को फॉलो करें और देखें कि जिंदगी खूबसूरत और बरकत हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, Thank you so much, हालेलुया। Vikram bhai, for coming here and joining us and share some beautiful things of the Holy Bible. Thank you so much. Welcome so much.